رابی پیر زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رابی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائی ہمارے پروگرام میں, اور آپ کو بھی بہت عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے بیکاز سنس آئی ریورٹیڈ ٹورڈز, میں نے پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے نام کر دی. یہ پہلا عید شو ہے جس پہ میں آئی ہوں. تو میں ابھی یہی دیکھ رہی تھی, میں نے کہا کہ کتنا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پہلی دفعہ آئی ہوں ایسی کسی جگہ پر. اور بڑی کبھی آئی یوز ٹو فیل لائک ہوم. میں خود بھی عید شوز کیا کرتی تھی اور اکثر گیسٹ جایا کرتی تھی, لیکن ان 3 سالوں نے میری زندگی اتنی بدل دی بالکل کہ مجھے بہت ڈفرینٹ لگ رہا ہے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے یعنی یہ شوبز کی جو چکا چوند والی روشنی والی دنیا, اس کو تو آپ نے خیر بات کہہ دیا ہوا تھا. ایگزیکٹلی, بالکل آپ کو ڈفرینٹ دنیا میں چلی گئی آپ. اور میں بالکل بھی نہ آتی. اس کی وجہ ایک تو آپ کا ماشاءاللہ شو بہت پاپولر ہے. مجھے جو میرے آفس میں میری جو خواتین کام کرتی ہیں میرے ساتھ, تو ان کو جب آپ لوگوں کا پتہ چلا, انہوں نے کہا وہ بڑے اچھے ہیں, آپ نے ادھر ضرور جانا ہے. تو آپ لوگوں کو بہت کانگریچولیشنس, بیکاز اللہ جب پیار کرتا ہے نا تو بندوں کے دلوں میں نا اپنا پیار ڈال دیتا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر, اور اس چکا چوند جگہ پر آ کر. بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, بٹ آئی ایم فیلنگ گڈ ناؤ. نہیں جی, لوگ ابھی بھی آپ سے پیار کرتے ہیں رابی, اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. اور عمران صاحب, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ رابی اور رابی جیسے اور بہت سارے ایسے سٹارز جو کہ ایک بالکل جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا دل بدل دیا, ٹرانسفارم کر دیا, تو وہ باقی لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا اگزامپل ہو جاتے ہیں. سمینا بالکل آپ نے ٹھیک کر دیکھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے شاید یہ چھوٹی سٹار تھی, اب اللہ تعالیٰ نے ان کا کینوس بڑا کر دیا. اور دیکھیں اس کے بعد جب یہ اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہے, تو یہ جس فیلڈ میں گئی ہیں اللہ نے کس طرح سے ان کو مزید عزت بخشی ہے. اور جیسے آپ کہہ رہی تھی, ابھی ان کی پینٹنگ کا ذکر کر رہی تھی, تو مریم نواز والی پینٹنگ کا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب یہ عمران خان صاحب کی بھی ایک پینٹنگ بنا رہی ہیں, تو وہ بھی جو ہے نا اس کے تو کئی گاہک خیر یہ تو انہوں نے ایک جو ہے نا سیکرٹ رکھا ہوا تھا, آپ نے ان کا سیکرٹ ریویل کر دیا ویسے. لیکن تھوڑا سا اس کو ابھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس پہ کتنا ہمیں الاؤ کرتی ہیں. ویسے تو خان صاحب کی کئی پینٹنگز بنا چکی ہیں, لیکن تھوڑا سا پہلے آصف سنتو صاحب سے بھی بات کریں. آصف سنتو صاحب, مختلف جگہوں پر آپ جاتے ہیں, لوگ بہت فرمائش بھی کرتے ہیں, پاکستان کے علاوہ بھی آپ باہر بھی پرفارم کرتے ہیں الحمدللہ. تو باہر جا کر پاکستان کے لیے لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں باہر پرفارم کرنا, اپنے ملک کے نام روشن کرنا؟ الحمدللہ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں اللہ پاک کے نام سے شروع کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, اہل بیت پاک صحابہ کا نام, صوفیہ کرام کا نام, ان کے نام سے ہماری قوالی کا آغاز ہوتا ہے, اور انہی کے نام پہ اختتام ہوتا ہے. بالکل. تو اس نام کی برکت سے ہمیں جو عزت ملتی ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ملتی ہے. اللہ ہمیں عزت سے بھی نوازتے ہیں اور رزق سے بھی نوازتے ہیں. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں. میں بیٹھے میں یہی بات کر رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے میرے اوپر مجھے یہ ڈیوٹی ملی ہے کہ میں تو اوورسیز پاکستانی جو ملتے ہیں پاکستان کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں. یہ بڑا میں سنتی ہوں کہ لوگ جو بھی باہر سے میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. بیسیکل دیکھیں کہ ہم آرٹسٹ جو ہیں نا اپنے ملک کا سفیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب میں باہر جا کے پرفارم کرتا ہوں تو میرے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اللہ پاک میری عزت رکھ لیں یہاں پہ, کیوں وہاں پہ ہر طرح کا بندہ ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. تو کچھ لوگ ہمارے بھی ایسے ہیں کہ جو اپنا آپ بھول گئے ہیں وہاں پہ جا کے, وہ بالکل فارنر ہو گئے ہیں. تو قوالی ان کے لیے نا وہ بالکل ان کے معدے کے لیے بہت ہیوی ڈوز ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو قوالی اس طرح کی سنائیں کہ ان کو برداشت, ان کے معدے کو وہ ہضم ہو جائے. تو اگر ہم پیورلی قوالی سناتے ہیں تو پھر وہ ہضم نہیں ہو سکتی. تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر کے سناتے ہیں لوگوں کو, جدت لے آئے ہیں. جی جی. اچھا آصف بھائی یہ بتائیں کہ عید کا موقع ہے, کیونکہ اس لیے یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ چاند رات سے لے کے عید کے 3 دن, یہ 4 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہر فیملی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ مل کے اس خوشی کو منائیں. تو آپ کو تو اپنے کام کے سلسلے میں بہت دفعہ ہوتا ہوگا کہ گھر والوں سے دور عید منانا پڑتا ہے. جی اکثر ہے, تو میری ہر عید اکثر ایسی ہوتی ہے جی. پر میں آرٹسٹ ہوں, میری وائف ہے بڑی اچھی, وہ خاتون ہے, اور وہ اوورسیز فرام ساؤتھ افریقہ. میرے بچے بھی وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ادھر شفٹ ہو گئے ہیں پچھلے 5-6 سال سے ادھر. میری شادی کو 16-17 سال ہو گئے. پر میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری وائف نے مجھے بڑا اچھا میرے ساتھ کمپرومائز کیا بہت. اگر وہ نہ کرتی شاید میں یہ نہ نبھا سکتا, یا میں
یا میں شادی نبھا سکتا تھا یا میں اپنے فن کو. بالکل صحیح. وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہیں, اگر وہ ایک پارٹنر آپ کی ذمہ داریاں سنبھال لے. اس نے بڑے اچھے طریقے سے, لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھنا یہ آپ بہت خراب ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ پاک کا کرم, میرے ماں باپ کی دعائیں اور خاص میرے مرشد پاک کی دعائیں, ان کی دست شفقت جو مجھ پہ ہے ہمیشہ رہے, اللہ کرے. ان کے صدقے میں میں نے اپ ڈاؤن بھی بہت دیکھا ہے اپنی لائف میں, کیونکہ اوورسیز شادی کرنا ایک آرٹسٹ کے لیے بہت ایک ڈیفیکلٹ ہے. تو بیسیکل آرٹسٹوں کی جو لائف ہوتی ہے نا, میں بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے. اگر ان کو بیوی اچھی مل جائے سمجھے ان کی جنت ہے دنیا میں. اچھا آصف بھائی, وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پیچھے کامیابی میں ہماری بھابھی کا ہاتھ ہے. جی بالکل, میرے پیچھے شروع سے خاتونوں کافی خاتون ہیں. یہ تو خطرناک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ جو خاتون ہے وہ میری ماں ہے, جنہوں نے مجھے پرورش کی اور مجھے سکھایا کہ بیٹا یہ اس طرح نہیں بولتے, اس طرح نہیں بیٹھتے. اس کے بعد پھر جو میری والدہ فوت ہوئی, تو جب میری شادی ہوئی تو میری وائف, میں ان کو سمجھایا میں کہ یار میں آپ کے سامنے ہوں, میں جو کچھ بھی, میں سیدھا سا بندہ ہوں. اس کی بڑی مہربانی کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ نبھا رہی, اور اس نے مجھے, میرے بچے بھی قرآن شریف پڑھ رہے. آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا مرشد ہے جس نے آپ کی لائف میں 180 ڈگری کا چینج لا دیا اور آپ بالکل ایک مختلف دنیا میں آ گئیں؟ کس نے یہ آپ کو تبدیلی کی راہ دکھائی؟ قرآن نے. اچھا, میں ساری زندگی قرآن پڑھتی تھی, سمجھتی نہیں تھی, اور ایک ایسا وقت آیا میری زندگی پہ کہ میرے پاس نا اللہ نے 2 راستے کھول دیے. ایک راستہ اس میں بہت زیادہ گلیمر تھا, بہت زیادہ پیسہ تھا, پہلے زیادہ فیم تھا, انٹرنیشنل ریکگنیشن تھی, اور ایک راستہ تھا جس کے آگے صرف چمک رہا تھا ایک ورڈ قرآن, اور کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے اس وقت, مجھے ایسا لگا کہ وہ جو اڑان ہے نا وہ ڈھیل ہے, اس کی طرف نہیں اڑنا, جو مشکل والا راستہ نظر آ رہا ہے نا اس کی طرف جانا ہے. پھر جب میں قرآن کی طرف گئی, سب سے پہلی چیز جس نے مجھے دین کی طرف, اللہ کی طرف, اور یہ سارے کام آج جو اللہ نے کیے میرے ساتھ, اللہ جو کرا رہا ہے, وہ قرآن پاک کو میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے واقعی کسی فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا. صحیح. اور قرآن کی طرف ایسا لگایا کہ آج الحمدللہ بچوں کے, جو میرے فاؤنڈیشن کے 3 سکولز ایسے ہیں کہ جس میں آپ کبھی آئیں نا ان بچوں کے پاس, انہیں گھر میں روٹی نہیں ملتی, ان کا باپ جو ہے وہ کانچ چنتا ہے, کوئی روٹیاں, ماں روٹیاں اٹھاتی ہے, کوئی مزدور ہے, دیہاڑی لگتی ہے کہ نہیں لگتی, بچے انگریزی میں بات کرتے ہیں. 3 سکولز کا مطلب یہ ہے تقریباً 650 بچے ماشاءاللہ الحمدللہ. ان کے جوتے, جرابیں, کتابیں, ان کی ایوری پوری کفالت ان کی جو ہے, اور ایک وقت کا کھانا وہ اللہ ان کو وہاں پر دیتا ہے. اور یہ میں نے سٹارٹ کیا خود کے کام سے, اپنے کام سے سٹارٹ کیا, اپنی سیلف فائنینس میری فاؤنڈیشن تھی. رجسٹر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ بیجا ٹیکس نہ لگیں, تو میں نے اس لیے کرایا. اس کے بعد جب یہ اسکول کے بچوں کا ہو گیا تو پھر میں نے سوچا یہ مائیں جو ہے نا ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. پھر میں نے انہی سکولز کو شام کو قرآن سکولز بنا دیا, اور اس کے اندر 18 سال سے بڑی عمر کی خواتین اور مرد, they can come, they can have refreshments, حلوے وغیرہ جو بھی ہوتا ہے, اور وہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں. جو لوگ میں نے ہائر کیے سب سے پہلے انہیں سمجھایا. میں مولوی صاحب کے انٹرویو کرتی تھی ان کو رکھنے کے لیے, تو میرا سوال یہ ہوتا تھا آپ کا فرقہ کیا ہے. جو مجھے فرقہ بتا دیتا تھا نا میں ان سے معذرت کر لیتی تھی. کہتی تھی یار تم قرآن پڑھانے آ رہے ہو, قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ فرقہ واریت والا انسان جنت میں نہیں داخل ہوگا, تو سب کے لیے قرآن تم سمجھتے نہیں ہو قرآن. پھر بڑی مشکل سے یہ سارا کام اللہ نے کرایا. اور ابھی جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو بھی ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ شاہ نور اسٹوڈیو, شاہ نور اسٹوڈیو میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر یہ ایکسٹرا ڈانسرز اور ایکسٹراز نہیں ہوتی, یہ خواتین رہتی ہیں, ان کے نہیں پتہ, ان کے فادرز وغیرہ نہیں ہوتے, اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی گمراہی میں ہیں کہ انہیں اپنا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان ہیں, وہ خواتین ہیں, کچھ نہیں پتہ. اور وہاں پر نا مجھے, جب میں شوبز میں تھی تو ایک انکل آئے, انہوں نے کہا میرا پاؤں کٹ رہا ہے, کوئی اس میں کوئی شوگر تھی, کوئی زخم ہو گیا, تو یہ میرے سے زمین خرید لیں. اور میں نے خرید لی ان سے, بھول گئی اس کے بعد رکھ کے. پھر وہ وقت کے ساتھ بہت مہنگی ہو گئی. تو ایک دفعہ اتفاق سے کوئی پیپر ورک کے لیے مجھے جانا پڑا, تو میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے وہی گمراہی نظر آئی وہاں پر. میں نے وہ زمین جو وقف کر دی فٹافٹ. میں نے کہا ادھر نہ قرآن پاک کا سینٹر بنے گا, یہاں پہ لوگوں کو کھانا بھی ملے گا,
جو نہیں کوئی غلط کام کرنا چاہتا وہ بھوکا نہیں رہے گا, یہاں پر آ کے کھانا کھائے گا اور یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے. اور وہ اللہ نے نا بالکل یعنی جو روشنی اللہ نے آپ کو دکھائی, آپ نے سوچا کہ اس روشنی کو آگے اور پھیلایا جائے اور سب کو دکھایا جائے, پوری اس کی دنیا طرف کو وہ روشنی دی ہوئی ہے. ہم روشنی, جیسے چاند تو چمک رہا ہے نا, اب ہم اندر بیٹھے ہیں, ہم چاند کی روشنی نہیں لے رہے, باہر جائیں گے تو چاند کی روشنی, چاند از دیئر. بالکل. ویسے بھی رابی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو اس کی طرف جاتا ہے اس کے سامنے قرآن پاک کھلتا چلا جاتا ہے. میں آپ کو سب سے بڑا معجزہ اس کا بتاؤں, میری زندگی میں سب سے بڑا معجزہ, کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ شوبز میں آ کے شوبز چھوڑ کے اللہ کی طرف جا کے واپس بھاگ جاتے ہیں. تو میں ان کو ایک معجزہ دکھاتی ہوں. میرے اوپر بھی یہ وقت آیا 2 مہینے بعد نا, میرے تو ہاتھ پاؤں جواب دے گئے. میں نے کہا کدھر 7 کروڑ سے 700 روپے تک پہنچ گئی میں. تو بڑا مسئلہ تھا اس وقت, تو 1000 روپے تک میں نہیں نکلوا سکی. 500 مجھے یاد ہے اے ٹی ایم کی آخری اماؤنٹ 500 تھی, اس کے بعد 300 روپے رہ گئے تھے وچ آئی کورنٹ, میں نکلوا بھی نہیں سک رہی تھی. میں پینٹنگ تو میں بچپن سے کرتی ہوں. آپ انٹرنیشنلی دیکھیں کہ ایک پینٹر کیلیگرافر نہیں ہوتا ہے, کیلیگرافر پینٹر نہیں ہوتا. ان کی جو قلم کی چال ہے نا وہی ڈفرینٹ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے شروع میں سر جے عارف مجھے بچپن سے سکھا رہے ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے اللہ والے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا رابی تم نا پینٹنگ میں بڑی اچھی ہو, کیلیگرافی نہ کرو, تمہارا ہاتھ خراب ہو جائے گا. میں نے بھی چلو قلم شلم آئے, مجھے اللہ کا نام لکھنے کا شوق تھا, بڑی کوشش کی, نہیں لکھا گیا. جب میں عمرہ پہ گئی نا اور میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے میں نے اللہ سے ایسی دعا مانگی, میں نے کہا اللہ مجھے کیلیگرافی سکھا دے, میں قرآن لکھ دوں گی. اچھا واپس آئی, بھول گئی بادشاہ سارا کچھ. تو وہ ایک دن ایسی میں بیٹھی ہوئی, تو میری مینیجرز تھیں 2-3, میں خواتین کے ساتھ کام کرتی ہوں, حیا بائی رابی ایک کپڑوں کا برانڈ ہے, ان کی کفالت کے لیے. تو سامنے نا قلم پڑا, میں نے کہا چلو میں لکھتی تو, میں نے الف لکھا. اچھا آرٹسٹ تو میں نے کہا یار یہ الف میرے سے بڑا اچھا لکھا گیا. وہ الف لکھتی, پھر میں نے اللہ لکھا, بڑا اچھا لکھا گیا. اور آپ یقین کریں, آپ نے میری کیلیگرافی دیکھی ہے, مجھے کوئی قط کا نہیں پتا, مجھے کسی فونٹ کا, مجھے نام یاد ہو گئے کہ کوفی یا یہ سلس ہے, مجھے ان کی چالیں نہیں پتا کہ کیا اس کی کیا پرنسپلز ہیں ان کے. میں نے لکھنا شروع کیا, ٹیکنیکس نہیں معلوم تھی لیکن خود بخود ایک را نکل رہا تھا. ایسا لکھا گیا. میں اردو نہیں لکھ سکتی ہوں, میں وہ جو گرامیرین بچی نہیں ہوتی گرامر اسکول کی, میں وہ بچی ہوں, مجھ سے اردو نہیں لکھی جاتی, میں سافٹ ویئر انجینئر ادروائز. لیکن اللہ نے وہ قرآن لکھوایا مجھ سے. اس کے بعد میں نے قرآن لکھنا شروع کیا. 21واں سپارہ میں نے ابھی رمضان میں الحمدللہ کمپلیٹ کیا. تو اللہ نے مجھے معجزہ دیا میرے ہاتھوں کے تھرو, اور وہ معجزہ ایسا تھا کہ اس کے بعد پھر میں نے قرآن لکھنا نہیں چھوڑا. قرآن کے ساتھ میری ساری زندگی, میری ساری وابستگی, میرا پہلا اور آخری پیار جو ہے نا وہ قرآن پاک. ماشاء اللہ.